وہ شخص پڑھا لکھا بھی تھا لیکن گناہوں میں ملوث تھا. اس نے اس پرچے کو اٹھایا, اس زمانے میں جیسا بھی ہوگا چمڑے کا, کہ دیکھا کہ اس میں تو آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے, اور یہ گندی نالی میں اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں جو ہے گندگی اور گندے پانی جو ہے بہ رہے ہیں. اس نے اٹھایا اس پرچے کو, اس کاغذ کو, اس کو صاف کیا, اس کو دھلا, اس میں عطر لگایا, اس کا بوسہ لیا اور کسی اونچی جگہ پر, محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی. محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار شخص کو بخش دیا. جب اس کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر شخص کو اس سے نفرت, کہہ رہے یہ تو شرابی ہے, یہ تو کبابی ہے, یہ تو زانی ہے, یہ تو گنہگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ, جس کو قوم کے لوگ سب سے گرا, سب سے حقیر, سب سے معمولی, سب سے گنہگار سمجھ رہا ہے, قوم کے لوگ سمجھ رہے ہیں, اے موسیٰ اعلان کرو اور اس شخص جنازے کی نماز آپ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ, قوم کے لوگ, قوم کی نگاہ میں وہ اتنا گنہگار ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آخر اس کی کون سی ادا اے اللہ تو نے پسند کیا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک پرچی میں لکھا ہوا تھا اور وہ ایک نالی میں گندی جگہ پر وہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے آیا یہ آخری نبی جب مبعوث ہو گئے ان کا نام ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی عظیم ہستی ہے ان کا نام جو ہے یہ نالے میں گندی جگہ پر ہو. انہوں نے چوما اور صاف کیا, عطر لگا کر اس کو متبرک جگہ پر رکھا. میں نے ان کو ہدایت دے دی, ان کے گناہ کو بخش دیا, اور وہ اب بالکل ایسا شخص ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے اس کو بخش. یہ نسبت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اسی لیے انسان کو کسی کے گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے, گناہ سے تو انسان کے دل میں تنگی ہونی چاہیے, لیکن کسی گناہگار سے انسان کو نفرت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, ہم دین اور شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو جو حصے ہیں ہم ان کو گاہے گاہے سنتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دیں گے اور ہمیں بھی نیک عمل کی انشاءاللہ توفیق. اس لیے نیت ہم اچھی کر لیں اور نیت اپنی اونچی کر لیں. ایک اور اس کا اپوزٹ ایک بات بتا کر میں اپنی تقریر شروع کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے, آپ کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا, آپ سخی ہوتے تھے, مہمان آتے رہتے تھے. ایک منافق شخص تھا جو نام کا مسلمان تھا, لیکن اندر سے وہ مومن نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑی چاپلوسی کرتا تھا اور چرب زبانی سے میں آپ کا بہت قریبی ہوں دسترخوان پر آ جاتا تھا, لیکن اندر سے مومن نہیں تھا, منافق. قرآن نے منافقوں کا تذکرہ کر دیا. آج بھی بہت سے منافق ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں بہت سے ایسے جو مسلمانوں کے اور اسلام کے وہ مخالف ہیں, اسلام کو ان سے نقصان پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے, سوکھا کھانا ہوتا تھا, کھجور ہے, خشک چیزیں ہوتی تھی. آج کی طرح نہیں کہ مرغن چیزیں کھاتے ہیں, ہر وقت جو ہے چاپٹور چیزیں کھاتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھی کم ہوتا تھا اور معمولی ہوتا تھا, چاہتے تو کچھ بھی کھا سکتے. اس شخص پر نظر پڑی تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, رے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, یہ سنت ہے.